ایک ادیب کی بیوی نے اس سے کہا، آپ بہت کہانیاں لکھتے ہیں، آج میرے لیے بھی کچھ لکھیں، پھر مانوں گی کہ واقعی آپ ادیب ہیں۔ ادیب نے کہا، ٹھیک ہے، اس کہانی کا نام میرا جادوئی گھر ہوگا۔ میں، میرے بیوی اور بچے ایک جادوئی گھر میں رہتے ہیں۔ ہم اپنے میلے کچیلے کپڑے اتارتے ہیں جو اگلے ہی دن صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ بچے اسکول سے اور میں آفس سے آتے ہی جوتے ادھر ادھر اتار دیتے ہیں، پھر اگلے دن صبح وہ پالش شدہ صاف جوتے پہن کر جاتے ہیں۔ ہر روز رات کو کوڑے والی باسکٹ کچرے سے بھری ہوتی ہے اور اگلے دن صبح سویرے ہی وہ خالی ہوتی ہے۔ میرے جادوئی گھر میں بچے کھیلتے ہوئے ہر چیز بکھیر دیتے ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے گھر صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور ان کے کھیلوں کا سامان اپنی جگہ پر ترتیب سے رکھ دیا جاتا ہے۔ ہر روز میرے جادوئی گھر میں میرے بچوں اور میری پسند کے مختلف کھانے بنتے ہیں۔ میرے جادوئی گھر میں ہر روز تقریباً 100 بار ماما ماما کہا جاتا ہے۔ ماما ناخن تراش کہاں ہے؟ ماما میرا ہوم ورک مکمل کروائیں۔ ماما بھیا مجھے مار رہا ہے۔ ماما بابا جانی آ گئے۔ ماما آج مجھے اسکول لنچ باکس لے کر نہیں جانا۔ ماما آج بریانی بنائیں۔ ماما مجھے سینڈوچ بنا کر دیں۔ ماما مجھے واش روم جانا ہے۔ ماما یہاں میری بک پڑی تھی اب نہیں ہے۔ رات سونے سے پہلے آخری لفظ ماما اور صبح اٹھتے ہی پہلا لفظ ماما میرے جادوئی گھر میں سننے کو ملتا ہے۔ کوئی اس جادوئی گھر کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوا، نہ ہوگا، حالانکہ ایسا گھر بیشتر لوگوں کے پاس ہے، مگر کسی نے اس گھر کے جادوگر کا شکریہ ادا کیا ہوگا۔ ان جادوئی گھروں کا جادوگر کوئی اور نہیں بلکہ ہر سمجھدار خاتون ہے جو اپنے اپنے گھر میں ایسے جادو کرتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے ہر اس ماں کو جن کے صبر اور نہ ختم ہونے والے کاموں کی وجہ سے ہر گھر میں رونق آتی ہے۔